أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم جناب المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير صلوات آپ کے سامنے 26واں پارہ سورہ قاف کی 41 سے 44 نمبر تک کی آیات کو تلاوت کیا، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَاسْتَمِعْ میرا حبیب وَاسْتَمِعْ یوم جناب المناد، منادی دینے والے کی ندا پر کان رکھ کے سننے کے منتظر رہو، سننے کے انتظار میں رہو، منتظر بنو۔ جو ندا دینے والا جب ندا دے گا اس ندا کو سننے کے منتظر ہو جاؤ، منتظر ہو جاؤ۔ کب ہوگا؟ جب ندا آئے گی۔ کہاں سے آئے گی ندا؟ من مکان قریب، سبحان اللہ، ہوگی کہیں بھی آواز، مگر ہر ایک کو اپنی اپنی زبان میں بھی معلوم ہوگی اور قریب بھی ہوگی۔ کسی بھی لغت کا آدمی ہوگا، کسی بھی زبان کا آدمی ہوگا، اس کی زبان ہی میں اس کا ترجمہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو بھی جیسی بھی جس کی زبان ہوگی اپنی اپنی زبان میں سنے گا، تاکہ یہ نہ کہے میں نے سنا نہیں۔ اچھی بات، حجت تمام ہوئی خالق کی طرف سے، تاکہ ندا ہر ایک تک پہنچ گئی، چونکہ انہوں کی زبان لغتوں میں ان کو سنوانا دلیل ہے کہ سنوانا واجب ہے۔ تو جو سنوانا واجب ہے، تاکہ ہر آدمی اپنی اپنی لغت میں سن لے۔ ہر آدمی
اگر انہیں کی زبان میں سنے گا کوئی سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا، تو عربی میں فرمائے. لیکن عربی کی ٹرانسلیشن ہر زبان میں اللہ جانے کتنی عالمین کی کتنی زبانیں ہوں. معلوم ہوتا ہے جتنی بھی زبانیں ہوں امام جانتا ہے، ہر لغت سے امام واقع. کیا ہوگا جناب؟ ندا دی جائے گی. توجہ فرمائے سرکار. آج تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے، خدا کرے میں سمجھا سکوں آپ کو. مرحلہ ایک عجیب سا ہے، اس مرحلے کو بیان کرنا ہے. وہ مرحلہ ایسا ہے بس ایسے گزرے گی جیسے پولیس صراط سے گزرے. پہلے میری بات سمجھ لی ہے خدا کے لیے، کیونکہ جب 14 توحید کی بات ہوتی ہے تھوڑا سا بھی در ہو گیا تو پھر وہ اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میں عرض کروں گا کہ پہلے میری بات سماعت فرمائیں اچھی طرح. میں ابھی اس ندا دینے والے کی ندا پہ کام رکھ کے سننے کے منتظر رہو. کتنی بڑی بات ہے، رسول کو عالمین کا نبی ہے، اسے منتظر کر دیا صرف آواز سنانے کا. میں مقام قریب مکان سے ہوگا. دوسری کیا ہے؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. اس دن ایک حق کی آواز، صیحہ کہتے ہیں بہت آواز، ہر ایسی آواز آئے گی. یوم یسمعون الصیحۃ، اس آواز کو وہ لوگ سنیں گے، جتنے عالمین کے افراد ہوں گے اپنے اپنی لغت میں سنیں گے. اور وہ اپنی اپنی لغت میں کیا ہوگا؟ یہ لفظ ہوگا ذالک یوم الخروج. آج امام کا ظہور ہو گیا ہے. امام اللہ ہونا چاہیے. آج امام کے ظہور کا دن. امام پردہ غیبت سے باہر آ گئے. آج مشیت الہی ان کے ظہور کے لیے ہے کہ ظاہر ہو گیا امام بالکل اب آپ کے درمیان میں ہوگا. امام زمانہ ذالک یوم الخروج. ان کے بعد کیا فرمایا؟ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. ہم ہی مردوں کو زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف ان کا پلٹ کے آنا. یہ کیوں کہا؟ بیان ہو رہا ہے ان کی ظہور کا، ان کی آمد کا، ان کے خروج کا. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ مارتے بھی ہم ہیں، جیسا بھی ہم کرتے ہیں. ان کو کہاں لے جائیں گے؟ ہم کہیں تو لے جانا ہے، جہاں جو قرآن آ کے یہ جملے درمیان میں بیان فرما رہا. آخر ان کا بھی مطلب تو لینا ہے. آخر یہ کیوں کہا تھا؟ یہ جو کمالات الہیہ ان کی طرف سے بیان ہو رہے. ٹھیک ہے. الینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا. اس دن جب امام ارادہ فرمائے گا تو کیا ہوگا؟ ہر شے زمین پھٹ جائے گی ان سے. ہر وجود جلدی سے زمین سے ظاہر ہو جائے گا. یہ جگہ ہوگا وہاں سے ظاہر ہو جائے گا. زمین پھٹ جائے گی، زمین میں ہے کہیں بھی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر. انہم سراعا، جلدی سے، سرعت کے ساتھ. اس میں تاخیر کا تصور نہیں ہوگا. سرعت توحید کی لفظ ہے، ہماری نہیں. وہاں تاخیر کا تصور نہیں ہوگا. یہ پہلے ذہن میں رکھ لے سکا. جب امام ارادہ فرمائے گا تو اس ارادے میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ ہے کہ تعامل نہیں ہوگا. فوراً زمین شخص اور ان کا کھڑا ہو جانا، ان کا وجود میں آ جانا. انہم سراعا، چونکہ آگے جو لفظ ہے اسی سراعا کو، سراعت، سرعت کو ادنی والی لفظ تعبیر کر رہی ہیں. جلدی سے وہ زمین پھٹے گی اور وہ کھڑے ہو جائیں گے. آگے کیا کہا؟ ذالک حشر علینا یسیر. ایسے اٹھانا ہمارے لیے آسان ہے. اور یہ فرمایا
لفظ تعبیر ہو گئی نا، زالے کا دیوانی یہ جو کچھ ہے اس طرح اٹھانا، زالے کا حشر مانے معشور کرنا، اٹھانا، زندہ کرنا، دوبارہ پلٹانا، علینا ہم پر یسیر بہت ہی آسان ہے، سبحان اللہ آسان۔ یہ کون آیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ پہلے دن سے میں کہتا رہا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا لقب مبارک اس بعد میں امام علیہ السلام کا خیجرۃ اللہ، آج تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ خیجرۃ اللہ، خیجرہ کے معنی میں نے تفصیل سے بیان پیچھے ادھر کیا، اختیار الہی۔ بدلے جا میری بات سماعت فرما لیں، اختیار الہی یا قدرت کی لفظ نہیں ہے، قوت کی لفظ نہیں ہے، اختیار کی لفظ آئی ہے۔ اللہ کا اختیار کون؟ امام زمانہ۔ اللہ اگر کوئی اختیار رکھتا ہے اسی اختیار کا نام امام زمانہ۔ ویسے آپ توجہ فرمائیں میرے ساتھ، آخر خالق کے لیے کوئی تو اختیار ہے یا نہیں ہے خالق کے؟ اب وہ جو خالق کا اختیار ہوگا باعتبار مظہر ہوگا، وہ خود آکے اختیار کو ظاہر نہیں کرے گا، جو بھی اختیار اس کا ظاہر ہوگا اس کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ تو جو فرمانے اختیار الہی، خود اللہ اپنے کمالات کا مظہر نہیں ہو سکتا، ورنہ محل حوادث ہو جائے گا۔ محل حوادث کے معنی ہے کہ وہ ان میں کیفیتیں پیدا ہو جائیں، جس میں کیفیتیں پیدا ہو جائیں وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنا اللہ ہونا بھی رکھنا ہے اور اللہ ہونا منوانا بھی ہے۔ اللہ کے لیے تو دو کام ہے، توحید کی حفاظت سب سے زیادہ واجب کس پر ہے؟ ہم پہ واجب نہیں ہے توحید کی حفاظت، ہم تو توحید سمجھتے نہیں ہیں کہ عبادت کیا کہتے ہیں۔ کبھی بھی توحید کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے غیر معصوم کا قول صفات توحید کے لیے قابل اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ غیر معصوم کے قول صفات الہیہ کے لیے قابل اعتبار ہی نہیں ہے، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے کہ غیر معصوم کا علم تو تحصیلی ہے، کسبی ہے، ناقص علم ہے، ناقص علم کا نتیجہ ناقص ہے۔ جن کی توحید ناقص ہو آگے جاؤ۔ اس لیے غیر معصوم کا قول صفات الہیہ کے بتانے کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کون بتائے گا؟ خود آ کے تو اس نے بتانا نہیں، کوئی مظہر کا ہونا، شاید مظہر اس کا ہونا ضروری ہے، جو وہ مظہر آ کے اس کے تمام کمالات کو ہمیں منوائے، دیکھیں ہم انہیں، مانا وہ جائے جو نظر نہیں آتا۔ منوانا اللہ نے اپنی ذات کو ہے، صفات کو نہیں۔ جو ذات عین ذات ہے، ادھر کی دیکھیں اور میری ابھی تو جو بحث کرتے ہیں وہ تو میں اسی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ اب اسی کمال کو بیان کرنے کے لیے اس امام زمانہ علیہ السلام
امام کا زمانہ آئے گا، حکومت الہیہ کا کلی نفاذ ہوگا، کلی. وہاں حقیقت الہیہ ہر مومن کے صلاحیت کے مطابق عقل کی آخری حد پر ہوگا. اور نہیں فرما رہے ہیں اگر نبی ہیں تو اپنی آخری حد پر، رسول ہیں تو اپنی آخری حد پر، ولی ہیں تو اپنی آخری حد پر، مومن ہیں تو اپنی آخری حد پر، زاہد ہیں اپنی آخری حد پر، متقی ہیں اپنی آخری حد پر. کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے ہمیں حد ملی ہی نہیں ہے. اور نہیں فرما رہے ہر شے کو، ہر کمال کو امام زمانہ کے زمانے میں کیا ملے گا؟ ہر شے کو اس کی عقل کی آخری صلاحیتوں تک کی معرفت ملے گی، عرفان ملے گا. اور وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ امام زمانہ، سرکار امام زمانہ. ہر چونکہ اظہار حقیقت کس کے ذریعے ہو؟ چونکہ پچھلی دفعہ ہر ایک زمانوں میں عقلوں کے مطابق، انسانی عقلوں کے مطابق ان کا حکم تھا. جہاں ان کی عقلوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی، مزاج توحید کے مطابق بیان کیا. بات سمجھ نہیں کر سکتا. اب یہ جو سرکار آئیں گے یہ کیا کریں گے؟ ہماری عقلوں کی سطح کو اس معیار تک پہنچا دیں گے کہ ان کے آگے ہماری عقل کے عرفان کے لیے درجہ ہوگا ہی نہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں، جب ہمیں عرفان کی آخری حد تک پہنچا دے گا تاکہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور نہیں بتا رہے کتنا بے نیاز کر دے گا. ہر آدمی اپنے مقام پر عارف ہوگا، ہر آدمی اپنے مقام پر مومن ہوگا، ہر آدمی اپنے مقام پر کامل ہوگا، ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق ولی ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی بحث کریں گے کہ سارا نظام عالمین ہی انہی ماننے والوں کے ہاتھ میں ہو جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ، یہ جو امام کے بنیں گے نا، یہ آدمی بنائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ یکونون حکام الارض وسلامھا، یہی زمینوں کے حاکم بن جائیں گے. سلام کہتے ہیں سونڈ کو، سونڈ کے معنی اصل بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے. یہ کہنا چاہے گا کہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا جب یہ زمین کے حاکم بن جائیں گے ان کو یہ معیار ملے گا. فرمایا ان کو یہ معیار ملے گا. اس کا کہنے کا مقصد تھا زمین کے حاکم تو یہ بن جائیں گے، یہ اس کا تصور تھا. آپ کیا ہوں گے؟ زمین کے حاکم تو یہ ہو جائیں گے. یعنی اس سے آگے جملہ نہیں کہا، امام نے فوراً کہا ہم نے انہیں زمین کا حاکم بنا کر انہیں حاکم زمین بنایا، ہم حاکم یوم الدین بنے. یہ کیا بن جائیں گے؟ حاکم یوم الدین. اللہ کیا بن جائے گا؟ مالک یوم الدین. اللہ بن گیا مالک یوم الدین. نہیں یہ ہو گئے حاکم یوم الدین. اور ماننے والے کیا ہو گئے؟ حکام الارض. معلومات اب قائم ہوئی امری حکومت، خلقی حکومت ختم. ٹھیک ہے جناب، یہاں تک پہنچ گئے. اب یہ حکومت کی طرف، اب یہ کون سی حکومت شروع ہوگی؟ حکومت الہی. حکومت الہیہ کا نام ہے امری حکومت. امری حکومت. کیوں گھبرا کیوں گئے؟
نبوت آتی ہے خلقی حکومت میں، امامت آتی ہے امری حکومت میں۔ اور نہیں فرما گیا، نہیں توجہ فرمائے بات، امامت کی، امام کی حکومت آتی ہے امری حکومت میں، اور دوسری آتی ہے خلقی۔ اپنی حکومت کی بات میں نہیں کرتا، یہ جو ہماری حکومت ہے یہ صرف جسموں پہ حکومت کرتی ہے، جو امری حکومت ہوگی جسم پہ بھی کرے گی، نفس پہ بھی کرے گی، روح پہ بھی کرے گی، ذہنوں پہ بھی کرے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہاں کی حکومت یہاں کی حکومت ایسی نہیں ہو، اس حکومت کا دائرہ اختیار وسیع ہوگا۔ اتنی حکومت امام کی، یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ کے پاس ہے خلقی حکومت، جزوی نبوت ہے۔ خضر کو امری حکومت میں 3 امر دیے، موسیٰ کو بتاؤ، اور نہیں پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جناب خضر کو یہ امر کہاں سے ملے؟ یار خلقی حکومت سے نہیں، امری حکومت سے۔ کتنے ملے؟ 3 امر ملے، 3 امری حکومت، امامت کے امر ملے۔ جناب موسیٰ جیسا نبی صبر نہیں کر سکا، اور یہ معلوم ہوتا ہے امری معیار کا معیار یہ ہے جہاں نبیوں کے صبر پیچھے رہ جائیں اسی کے مقام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ گئے یا نہیں؟ اب میرا چھٹا امام فرماتا ہے اگر جناب موسیٰ صبر فرماتے، ویسے نہیں کرنی یار آپ کو آتی ہے، صبر فرماتے تو جناب خضر انہیں 70 راز بتاتے کہ نبی حیران ہو جاتا۔ بہت بڑی بات ہو رہی ہے یار، دیکھتے لے نبی معصوم حیران ہو جاتا۔ اگر خضر چھٹا امام فرماتا ہے میرے پاس آتے تو میں 700 راز بتاتا۔ لاکھوں کروڑوں امام کے ناصرین ہوں۔ اذا قام قائم، اذا قام قائم، جب ہمارا قائم آ جائے گا، مد اللہ لشیعتنا اسماءہم و ابصارہم، اللہ ہمارے شیعوں کی سماعت کو اور بصارت کو دراز کر دے گا۔ اور نہیں فرما رہے مد اللہ، صحیح مد اللہ، مدہ جو دودا دراز کرنا، مد اللہ لشیعتنا اسماءہم و ابصارہم یکلمہم و یرونہ فی مکان واحد، اس وقت ہزاروں میل کا فاصلہ ہو، ایک مومن بغیر کسی شے کے بیٹھے ہوئے بات کر رہا ہو۔ ایک مومن دوسرے مومن سے بات کر رہا ہو، صرف بات نہیں، یرونہ ہو، اسے دیکھ بھی رہا ہوگا۔ اگر مومن بانوے کے زمانے میں یہ معیار رکھے، اتنی دور فاصلے میں بیٹھ سکتا ہے، تو کیا رسول خیبر میں علی کو
بات معلوم ہو گئی؟ بعد میں کے زمانے میں مومن کا مقام کیا ہوگا؟ ایک لفظ ہے خدا ان کان مومنا فی المشرق واخاہ فی المغرب بل اخاہ فی المشرق بھائی مغرب میں ہو مشرق و مغرب کا خدا جانے کتنا فاصلہ ایک دوسرے سے باتیں کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو جو مومن مشرق و مغرب کے فاصلوں کے حاوی ہو جاتا ہے امام کے تصرف سے پھر خود امام کا تصرف کیا مقام حقیقت کیا ہوگا؟ اب جناب یہ ہوا کہ اسی لیے اس بار میں امام کا لقب ہے ابھی نیا بات رہے امام علیہ السلام کا لقب 4 لقب میں بیان کروں گا. پہلا لقب ہے میرے امام کا قطب الاقطاب تمام قطبوں کا قطب تمام قطبوں کا قطب کسے کہتے ہیں؟ اس لوہے کی کلی کو جو چکی میں ہوتی ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے. معلوم ہو گیا عالمین کا نظام ہی امام کے درمیان ہوگا. لقب ہے قطب الاقطاب یہ امام زمانہ ہے. ایک یہ لفظ دوسرا یقین کریں جب یہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے میٹر بھی گھوم جاتا یہ ہوا کہ دوسرا آیا وَقُطْبُ الْعُلُومِ وَالْأَحْكَامِ اللہ عالمین میں جہاں بھی علم کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے جہاں بھی علم کی خیرات صلاحیتوں کے مطابق نبیوں میں رسولوں میں فرشتوں میں انبیاء میں کہیں بھی اس علوم کا قطب کون ہے؟ علم علوم قطب العلوم والاحکام کل حکم کا قطب کون ہے؟ میں کیا کہتے اب اللہ کو ہی حکم دے سارا کنٹرول کس کا ہو؟ عالمین کو چلانے کے لیے حکم کس کا ہو؟ صحیح کس کا ہو؟ امام کا. امام کیا ہوگا؟ قطب الاحکام علم بھی احکام کل احکام کا قطب بھی امام کل احکام کا نافذ کنندہ بھی امام. اور اتنے حکم امام کے پاس ہوں گے تبھی حکم دے گا. اس کے توجہ فرمائیں میں بات کو آگے بڑھاؤں. پھر میرا امام فرماتا ہے ایک امام کا تیسرا لقب ہے قطب سماع التوحید. اور اسی پہ بحث کریں خدا کے لیے گھبرایا نہ کرنا. جب ایک لفظ آئی ہے اس میں بجائے گھبرانے کے یا انکار کے تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ تحقیق اچھی ہے یا انکار اچھا ہے؟ ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے. اگر کہیں گئی ہے تو تحقیق کرے نا. فرمایا اگر تمہیں کوئی شے ہماری سمجھ نہ آئے سمجھنا ہمارے عقلوں کا قصور ہے ہمارے فرمان کا قصور ہے. تمہیں جو سمجھنا ہے تمہاری عقلیں اس میں آتی نہیں. اب کیا ہے قطب سماع التوحید. میرے بھائی آپ میرے خادم ہوں آپ کا کردوں کی خواہ خدا کے لیے میرے ساتھ دے میرا
کہ میں ابھی بحث کرتا ہوں، اس بحث میں آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں، بے شک تنقید کریں، ماننے کے لیے تیار ہے، تعاون تو کریں نا۔ اب امام کو کہا جا رہا ہے کتب سماع التوحید، توحید کے آسمان کا کتب۔ اب آپ فرمائیں یہ کون ہے؟ توحید کا آسمان کون ہے؟ اس توحید کے آسمان کا بھی کتب معلوم ہوتا ہے، وہ آسمان اسی کتب کے ذریعے چل رہا ہے۔ یہ امام زمان علیہ السلام تو سماع توحید۔ اب سما کے کیا معنی؟ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تم بتا سما کے کیا معنی ہے؟ قرآن سے پوچھے یا نہ پوچھے؟ جو بات حدیث میں آئی ہے اس کی تشریح قرآن کرے گا۔ میں یہ جملہ کہوں، کوئی بھی شریعت کا قرآن حکم دے گا، رسول کو عملاً کر کے دکھانا واجب ہے، اور نہیں شریعت کا حکم دے اور رسول وہ عمل ہی نہ کرے تو کیوں کیا؟ ہے یا نہیں ہے؟ اگر حدیث میں ان کی کمال ہے ضروری تو اس کا نمونہ قرآن میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اس میں ہر کچھ کو ترک کا ذکر موجود ہے یا نہیں؟ جب ہے تو اب کیا کہا امام کو؟ توحید کے آسمان کا کتب۔ پھر ڈھونڈے توحید کا آسمان کون ہے؟ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا توحید کا سما کون ہے؟ فرمایا جس سما کی اس نے قسم کھائی ہے وہی تو سما ہے۔ فرمائے توحید کا سما کون ہے؟ یہ آپ کو صحیح فرمائے توحید کا سما کون ہے؟ کون ہے جس کی پورا والسما پورے قرآن میں جس کا نام ہی والسما ہے؟ وہ کون ہے جس کی قسم کھا رہا ہے خالق؟ اور توحید میں جو قسم کھا رہا ہے کیسے کھا رہا ہے؟ والسماء ذات البروج، قسم ہے سما کی جو برجوں والا ہے، اکیلے نہیں آیا۔ کیا کہہ رہے تیسرے پارے میں؟ بس سمائے ذات البروج، قسم ہے سما کی جو برجوں والا ہے۔ کوئی ہے سما؟ اللہ سما ایک کی قسم کھا رہا ہے، سماوات کی نہیں۔ بلوا یہ ساتوں آسمان نہیں ہے، کوئی اور سما ہے۔ اگر یہ ساتوں میں ہوتے تو کرینہ لگاتا، چوتھے کی قسم ہے، ساتویں کی قسم ہے، پہلے کی قسم ہے۔ کرینہ نہیں ہے تو معلوم ہے کوئی اور سما ہے، اور سما بھی ایسا ہے اس کے برج بھی ساتھ ہیں۔ اب علم حیات میں برج ہی 12 ہیں۔ کیا کہہ رہا وہ ڈھونڈے وہ کون ہے سما جس کے برج 12 ہیں۔ جب سے سما ہوگا تب سے برج ہوں گے، جیسا سما ہوگا ویسا آسمان کی قسم جو یہ ترجمہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں مفسرین نے کیا پھر اگلی آیت کو پڑھی، والیوم الموعود، قسم ہے اس یوم کی، الیوم کی جس کا وعدہ کیا گیا۔ تو الیوم کون سا ہے؟ کوئی تو ڈھونڈے نا، کبیر کا الیوم ہے یا نہیں ہے؟ الیوم کا
غدیر کا ہے یا نہیں؟ جب الیوم ہی غدیر کا ہے تو پھر موعود کون ہے؟ اسی موعود کو علی کہتے ہیں. وعدہ لینے والا اللہ ہے، دینے والا رسول ہے. جس کا وعدہ لیا گیا اسی کو علی کہتے ہیں. جناب حقیقت جانتے یہ کون آگے کسی قسم کیا ہے؟ بس شاہدیوں و مشہود، ایک شاہد گواہ کی قسم، ایک ایسے جس کی گواہی دی گئی. وہ کون ہے جس کی گواہی دی گئی؟ اس لیے رسول کا لقب ہے شاہدوں و مبشروں و نذیروں. رسول کا لقب شاہد ہے، علی مشہود ہے. بہت بڑی بات شادی میں بہت بڑی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. اب یہاں شاہد رسول ہے، مشہود. رسول کس کی گواہی دے رہا ہے؟ علی. یہ اچھی بات ہے کہ رسول کا مشہود علی، علی کا شاہد رسول. میں کیا کروں جب رسول کا شاہد، علی کا شاہد رسول. اب جب اسی رسول کی گواہی کی ضرورت پڑی، ایک طرف اللہ خود گواہ ہو گیا. اب دنیا بتائے اللہ کے مقابل میں گواہی کون دے؟ لائن اب جبریل فرشتے کو جائیں لے آئے نا جناب موسیٰ کو. اور جناب موسیٰ علیہ السلام میرا توحید کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے ایک چمک دی تو یہ بے ہوش ہو گئے کہ آپ بیان کریں گے. اب رسول کیا بنا؟ امام زمانہ کیا ہے؟ کتب سماء التوحید. اس کی سما کی قسم کھا رہا. یہ سماء توحید. توحید کا سما کون ہے؟ سما کے معنی کیا ہے جناب؟ کوئی نمبر میں نہیں لگا بات ہے. سما یسمو، سمو بلندی کو کہ اسی پہ بحث کر دیا. اسی بلندی میں اختیار دیا. سما یسمو دین، سما یسمو فیل ہے. سما تو اس مصدر ہے، اس میں جنس ہے. سما لیکن فیل کیا ہے؟ سما یسمو سمو. سما کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ جو بلندی کی قسم کھا رہا ہے کوئی سما ہے. اب میری طرف دیکھیں، جس بلندی کی خود بلند ذات قسم کھائے. جی میرے ساتھ دیر ملا ہے، اب یہی تو میں کہہ رہا تھا. جس کی بلندی کی خود توحید قسم کھائے بغیر کرینے کے، تو وہاں بلندی کون سی مراد ہو؟ بلندی مراد کون سی ہوگی؟ ہوگی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. ہوگی میں ہوگی نہیں تو پھر آپ گجرات میں اپنا پڑھیں. وہ بلندی جو بغیر کرینے کے قسم کھائی جائے گی بلندی کی، تو وہ بلندی کون سی مراد ہوگی؟ وہ بلندی مراد ہوگی آسمان کے جس بلندی کے آگے کوئی بلندی کا درجہ ہو. جس کی بلندی کے اوپر کسی بلندی کا درجہ ہی نہ ہو، اوپر اس بلندی کے توحید کا مقام ہو. یعنی جس کی بلندیاں بلا فصل توحید سے ملی ہوئی ہوں، اسی کو سما کہتے ہیں. میں کیا کہہ، جس کی کمال کی بلندیاں ذات توحید کی بلندیوں سے بلا فصل
متصل ہوں، اس کو سما کہتے ہیں، اور وہ سما کی پہلی منزل کا نام مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کا تعلق ذات الہی سے سما کے اعتبار سے بلا فاصل، جو اس سما کا بھی کتب ہو بات سمجھ آئی؟ سما کون؟ سما رسول خدا۔ تو اب بلندی کا کون سا درجہ ہوگا یہاں سما کا؟ گہری بات ہے۔ اب آپ کو اجازت ہو، پہلے میری بات سن لی۔ اب جن کو خالق نے اپنی بلندیوں کی ولایت کے ساتھ بلا فاصل ملایا، جملہ کہنے چاہیے، بالکل بیدار ہو کے سماعت فرمانا ہے۔ جن کو خالق نے جن کی ولایتوں کو اپنی ولایت سے بلا فاصل ملا کے سما کا مقام دیا، اب یہ بتائیں یہ کن کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ فرمائے ذرا کراچی ہے، کن کے بعد جو بھی ہوگی وہ مخلوق کہلاتی ہے۔ کن کے بعد جو بنے گی وہ مخلوق کہلاتی ہے، جو کن سے پہلے بنے وہ اثر کہلاتا ہے۔ اچھا، کن سے پہلے اللہ کے مراتب کیا ہے؟ کیوں سوال کا سب جواب کچھ تو میری مدد فرمائیے۔ کن سے شادی کن سے ابھی کہیں گے ہماری جان ہی چھوڑنا ہے، چھوڑتے نہیں جاؤں، یہ مشکل باتیں سنانی ہے، خدا کے لیے سنیں گے تو کچھ پتا لگے گا۔ اب حال محمد، اس لیے میرا معصوم فرماتا ہے ہمیں بدفعوا عنا تحمل، بدفعوا عنا ذلت کن، کن کی ذلت ہم سے دور رکھو، ہم کن سے نہیں بنے۔ پتا تو لگی نا علی محمد ہیں۔ ہمیں کون کے بعد کے، اچھا کون سے پہلے اللہ کے مراتب کیا ہوتے ہیں؟ ان کو مراتب کون سے مراتب نام دیا جاتا؟ اچھا چلیے شاہ جی نے سنا میری مدان بات اب گئے یہ ہو یہ ہے فرمائیں کون سے پہلے ذات توحید کے مراتب کیا ہے؟ توحید کے یہ سنی کہ یہ بڑا حساس موضوع ہے، میں خدا کی قسم یہ اللہ نہیں
اگر یہ نہ ہوتے تو وہ ناقابل تسلیم رہے، مانا ہی نہ جاتا، زور لگاتا دیکھتا کیسے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ان کو بنایا، اب اللہ کے کن سے پہلے جتنی مراتب ہیں وہ اس کے داخلی ہے، خارجی نہیں ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، خدا جانے اس کی کیا علم کا کیا کمال ہے، مشیت کا کیا کمال ہے، ارادے کا کیا کمال ہے، قدر کا کیا کمال ہے، قضا کا کیا کمال ہے۔ پیسے ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ اب جب اللہ کے داخلی مراتب ہیں کن سے پہلے، خارجی نہیں ہے، اگر آل محمد کن سے پہلے بنے ہیں تو پھر اس کی کون سے مراتب میں شامل ہیں؟ اور نہیں فرمانا پھر اس کے داخلی مراتب میں ہے۔ فرق یہ ہے، یہ اثر ہے، وہ مؤثر ہے۔ یہ خالق و مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ شاہی میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھے نا، یہ مخلوق ہو کے وہ خالق ہو کے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اثر و مؤثر کا رکھتا ہے۔ اثر و مؤثر کا کہہ کے امام نے کہا تم ہمارے اس کمال کو سمجھو گے نہیں، ہم مثال دیتے ہیں سمجھ لو، اور یہ ہمارا فرمایا کیا مثال ہے؟ فرمایا ہم ایسے تھے خالق سے جیسے سورج سے شعاعیں الگ ہوتی، شعاعیں اثر ہیں سورج کی، سورج نہیں۔ شعاعیں اثر ہیں سورج کی، ٹھیک ہے، ان کا تعلق اثر و مؤثر کا ہے۔ شعاعیں سورج نہیں، سورج شعاع نہیں۔ ان کو اثر اسی لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے اثر۔ اگر اثر ہی نہ ہوتا، خبر ہی نہ ہوتی، مؤثر ہے۔ اگر 14 نہ ہوتے، خبر ہی نہ ہوتی، ہے۔ اچھی بات ہوئی، دیکھا گل نکل آئی نا، اچھی بات نکلی نا۔ اسی کو جستجو کہتے ہیں، اسی کو تحقیق ہے، اسی کو محنت کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں محنت تو کرو، یہ خود آپ مہربانی کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں آپ ممبر میں بیٹھے تو پھر پتا لگے عنایت ہوتی کیا ہے۔ یہی بات کو طے کر کے آگے بڑھتا کتبہ سماء التوحید۔ خدا جانے جہاں سما کی بلندی ہے، جس کتب کے مرکز کے گرد گھومے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ ہم بھی تو لفظوں میں ایک بات کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گی، وہی لفظ سمجھا۔ پھر آگے فرمایا قطب الوجود۔ آپ کو ریلیشن دیکھنے جو بوجھ ہے کم۔ آگے فرمایا قطب الوجود، ہر شے کے وجود کا قطب، ما بہل وجود۔ منطقی میں ما بہل قیام، ما بہل قوام، ما بہل حیات، ما بہل بقا۔ ہر
وجود کی جو بقا ہو، ہر وجود کا جو قیام ہو، ہر وجود کا جو قیام ہو، کوئی وجود میں آ نہ سکتا اگر کتب نہ ہوتا، کوئی ذی حیات صاحب حیات نہ ہوتا اگر کتب نہ ہوتا، کوئی شاید باقی نہ رہتی اگر کتب نہ ہوتا۔ سارا عالمین کا نظام کس کے سہارے میں چل رہا؟ اس کتب عالمین سے۔ وہ کتب کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ شکر ہے کہ ہم نے بس اسی کتب کے حوالے سے جملہ کہہ کے بات کو ختم کریں۔ جب میرا امام میرے بھائیوں سب سے ظہور فرمائے گا، کل بیان پھر اسی کو اختیار کو کریں گے، ابھی اختیار مکمل نہیں، کہ جس وقت میرا امام ظہور فرمائے گا سب سے پہلے اول من بایع القائم فہو جبریل، سب سے پہلے عالمین میں جو سارنے کی بیعت کرے گا اسے جبریل کہتے ہیں۔ وہی لانا اور ہے بیعت کرنا۔ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے یہاں؟ وہی لانا اور ہے۔ غور نہیں فرمایا میں کتنی بڑی بات کو میں نے واضح کر دی۔ کل بھی یہی سوال آیا تھا کہ جبریل کہاں سے وحی لاتا ہے؟ یہ کل کسی صاحب نے مجھے سوال کیا، نہیں کل آپ پڑھ گئے کہ جبریل کہاں سے وحی لاتا ہے؟ کہتے عرش سے لاتا ہے۔ عرش کے آگے میکائیل کھڑا ہوتا ہے، میکائیل عرش کی تحریر پڑھ کے جبریل کو دیتا ہے، جبریل رسول تک پہنچاتا ہے۔ پتہ تو کرے جس عرش سے میکائیل لیتا ہے وہ عرش ہے ماشاءاللہ، یہی تو عرش ہے۔ یہی تو عرش ہے۔ خدا جانے ان کے باطن کا نام، ان کے ظاہر کا نام۔ ابھی ذرا سہولت دے دیا، ان کا باطن، ان کا ظاہر اس کمال کا ہے جب یہ اپنے ظاہر پر باطن کو غالب کر دیتے ہیں۔ دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے یا جتنی تیزی سے میں کہہ رہا ہوں اتنی تیزی میں سماج فرمائیں۔ جب یہ اپنے باطن پر، ظاہر پر باطن کو حاوی کرتے ہیں، جب یہ اپنے باطن میں چلے جاتے ہیں پھر بڑے بڑے کہتے ہیں علی رب ہے یا ماتا شافعی والے سیدی راضی ہیں نا؟ یہ ہے آج کتب پہ بات ختم کر، بس حکم آیا بیویوں کو روک دو، ابھی بازار سجے نہیں۔ سیدات قبول فرمائے، رو لے غریبوں کو اللہ نے سال کے بعد، پھر ہمیں موقع ملے یا نہ۔ یہ آخری
بازار کا نام میں لے رہا ہوں جسے کہتے ہیں شام کا بازار. میرے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کو زیادہ تکلیفیں کہاں ہوئی؟ 3 بار فرمایا شام. اللہ اکبر. میرے امام کو زیادہ تکلیف شام کے بازار میں. کتنے دن تک یہ بازار سجتا رہا. جناب سکینہ کہتی پھوپھی اماں بھی بازار سجے نہیں. ہفتہ سورج نکلا بیویاں بازار میں داخل ہوئی. یہ میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا. جب سورج نکلا بیویاں داخل بازار. اس بازار شام کے کئی نام ہیں. سو کے شام, سو کے رحیمیہ. میں کیا کہتا ہوں؟ سو کے شام, شام کا بازار. سو کے رحیمیہ نام ہے, رحیمیہ بازار. جملہ کہہ دوں. اب میرے امام سے جب نام پوچھا نا کہ ایک آدمی, میرے امام نے رو کے کہا اس کا نام ہے سو کے سفایا, قیدیوں کا بازار. جب کہا نا قیدیوں کا بازار, میرے امام نے سلام کر کے اسے سوال کر کے کہا اسیر اور سفایا میں کیا فرق ہے؟ وہ گھبرا کے کہتا ہے مولا آپ بیان فرمائیں. فرمایا اسیر اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھے. ماشاءاللہ سیدہ تو قبول فرمائیں. اسیر اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں. سفایا اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ بندھے کر باندھے. زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھ بندھے کر بندھے. ماشاءاللہ سیدہ تو قبول فرمائے. تو وہ ہوئی داخل بازار ہوئے. جب 7 والے دروازے پہ پہنچی مغرب کی آذان ہوتی. سارا دن بازار میں گزرے. حضرات دیکھ کر 7 والے دروازے سے لے کر جدید کے دربار کے دروازے تک 70 قدم کا فاصلہ. کوئی رکاوٹ نہیں. خدا گواہ مجتہد پڑھ رہے تھے, میں موجود تھا. اس نے فرمایا بیویوں کو 16 گھنٹے لگے. اب تعالیٰ فرمائے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا حضور ہو. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں بیویوں کے گلوں میں رسیاں ڈالی. یہ 7 والے دروازے میں بیویاں محلوں سے اتار دی گئی اور ان کے گلوں میں رسی ڈال کے زجر ابن قیس کے ہاتھ میں رسی دے دی گئی. ایک خیمہ کا یہ دربار لے کر جب بیویاں آئیں نا دربار کے دروازے پر, اندر دیکھا یہ کرسیوں میں بیٹھے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں. ایک شہزادی نے کہا سجاد کوئی اور راستہ ہے؟ میں قربان نہ ہوتا ہوں. امام نے فرمایا سجاد کہنے لگے نہیں ہم یہیں سے لے کے جائیں. ایک شہزادی نے کہا امام حکم دو, ہمارے لیے جہاد کا کیا حکم ہے؟ یہ جانا یا رکے رہنا؟ فرمایا پھوپھی اماں مشیت الہی ہے, جیسے چاہتے ہیں داخل ہو. تو معمولی کام ہے. اللہ بیویاں داخل ہوگی. اب میں کیا کروں, ان کے جرم اشارہ کرتے ہیں. نصیب نے حکم دیا صدر بیویوں کو میں نے آگے سے گزارا. اللہ اکبر. جو بھی بیوی گزرتی ہے پوچھتا ہے یہ کون ہے, یہ کون ہے. اب میں جملہ کہوں, جب آئی نا 4 سال کی بچی جس نے رونا چاہتے روئے میرے ساتھ ہو جائے تو عورتیں پہ خون لگا ہوا ہے, گلے میں رسی ہے, چھوٹے چھوٹے بال منہ میں ڈالے ہیں, کوہنیوں سے پردہ کیا ہوا ہے, کیڑیوں کے بل چل رہی ہے. بچے کی کیا نام ہے؟ جناب سکینہ کے گلے کی رسی اتنا کم تھی, سجاد کو دیکھا کچھ بول نہیں سکی. دوسری مرتبہ ملعون نے پوچھا, جناب سکینہ نے جناب سجاد کو دیکھا بول نہیں سکی. جب تیسری مرتبہ اس نے چھنک دے کے پوچھا, سجاد ملعون نے اس زور سے رسی کھینچی. میں جملہ کہوں بیویوں کے قدم اور سب میرے امام نے فرمایا جدید کے
آ کے انہوں نے گلے میں رسیاں ڈالی، کدو قامت کو نہیں معلوم، ایک بہن کی گلے کی رسی تک ہے کھول نہیں سکتی، نظر اس کی رسی کھول دو، بابے بڑا خبردار یا علیہ رسول ہے، کون کھولے؟ فرمایا میرے ہاتھ کھولو، رسی کھولو۔ اب تو امام نے آ کے بہن کی گلے کی رسی کھولی نا، جناب سکینہ نے زمین پہ پاؤں رکھ کے لمبی کھڑا کر بہت بڑی بتائی کی جاتی ہے۔ اللہ سیدنا بھی کوئی فرمائے، اللہ جانے ایسے یہ چیزیں یہاں پر لمبی سانس لی، اس وقت میری ماں نے فرمایا جلدی اگر میرا نانا اس وقت آ جاتی یہ حالت دیکھ کے کیا جواب دیتا؟ یہ چپ کر خاموش ہو گیا۔ وہ دو میاں بیویوں کو وہاں کھڑا کرو جا کر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا، اور ایک جگہ بنی ہوئی آپ نے دربار میں دیکھا ہوگا، حاضری مقام و زینب بنت علی، اور سامنے بنا دیکھا ہے ہو گیا بیویاں بنی ہوئے آگے جناب سجاد ہے اور رسی کے ہاتھ میں، نظر کے ہاتھ میں، اللہ جانے 3 دن کے تھکے ہوئے سارا دن کھڑے رہے۔ جب یہ فارغ ہوا نا میری ماں کی طرف دیکھ کر سخت میں کہتا ہے قیدی تو نے اپنا انجام دیکھ لیا۔ میری ماں نے فرمایا ملعون ابھی انجام آیا کہاں ہے؟ جب انجام آئے گا تو بھی دیکھ لے گا اور میں بھی۔ یہ کہنا تھا کہتے قیدی ہو کر مجھے کہتا ہے جلاد آگے بڑھو ان کا سر قلم کرو۔ اب تو جلاد دروازے کے قریب آیا نا، اب شہزادی نے کہا حساب آگے جاؤ۔